سیدنا محمد بن عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر و بیشتر ترسوس میں آ جایا کرتے تھے، اور جب آپ ترسوس جاتے تو آپ ایک مسافر خانے میں ٹھہرا کرتے تھے۔ ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے حدیث سنا کرتا تھا۔ جب کبھی بھی آپ رقہ نامی شہر میں پہنچتے تو یہ نوجوان حاضر خدمت ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب رقہ نامی شہر میں پہنچے تو اپنے اس نوجوان شاگرد کو آپ نے وہاں نہیں پایا۔ اب اتفاق آپ اس وقت جلدی میں تھے، کیونکہ مسلمانوں کا ایک لشکر جہاد کے لیے گیا تھا اور آپ بھی اس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے، تو آپ جلد بازی میں استاد شاگرد کا سر پوچھ کر کے جہاد میں شرکت کر لیتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ عبداللہ ابن مبارک غازی بن کر واپس تشریف لائے، اور آپ نے واپس رقہ پہنچ کر اس نوجوان شاگرد کا پوچھا لوگوں سے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا وہ نوجوان شاگرد مقروض تھا، اور اس کے پاس میں اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے، اس لیے قرض خواہ نے قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس نوجوان کو اپنے یہاں قید کر لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک پوچھتے پوچھتے لوگوں سے کہ میرا شاگرد کہاں پر ہے، اس پر کتنا قرض تھا، تو لوگوں نے بتایا 10,000 درہم اس کے اوپر قرض تھا کسی کا، اور وہ لوگوں کا ادا نہ کر سکا، جس کی وجہ سے اس کو قیدی بنا لیا گیا۔ عبداللہ ابن مبارک پوچھتے پوچھتے قرض خواہ کے گھر پہنچے، اس کو 10,000 درہم دے کر اس نوجوان کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور اس سے کہا کہ میرے اس نوجوان کو رہا کر دینا، اور کہا جب تک میں زندہ ہوں کسی کو بھی اس واقعے کی خبر نہ دینا کہ اس نوجوان کو کس نے آزاد اور کس نے قید سے رہائی دلائی ہے۔ آپ اسے یہ کہہ کر کہ راتوں رات وہاں سے تشریف لے گئے۔ صبح کو قرض خواہ نے مقروض کو 10,000 درہم چونکہ مل چکے تھے، رہائی کا پروانہ دے دیا، رہا کر دیا۔ اب جب یہ نوجوان باہر نکلا، لوگ ملے تو لوگوں نے بتایا کہ کل تمہارے بارے میں عبداللہ ابن مبارک پوچھ رہے تھے، تمہارے متعلق بات چیت کر رہے تھے، لیکن اب افسوس وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ جب اس نوجوان نے اتنا سنا تو عبداللہ ابن مبارک کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے 3 دن کی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد عبداللہ ابن مبارک کے پاس پہنچا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو کہا تم کہاں چلے گئے تھے، میں نے تو تمہیں ہر روز کی طرح مسافر خانے میں نہیں پایا۔ تو اس نوجوان نے کہا مجھ پر کسی کا قرض تھا، اس نے مجھ کو قید کر لیا تھا، اس وجہ سے میں آپ کو نہ مل سکا۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا پھر تمہاری رہائی کا سبب کیا بنا؟ تو اس نوجوان نے کہا اللہ عز و جل کے کسی نیک بندے نے میرے قرض خواہ کو وہ رقم دے دی اور مجھے رہائی مل گئی۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے ارشاد فرمایا اے نوجوان، اللہ عز و جل کا شکر ادا کر کہ اس نے اپنے کسی بندے کو وہ توفیق دی کہ تیرا قرض ادا کیا اور تجھے رہائی عطا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب تک عبداللہ ابن مبارک دنیا میں بقید حیات رہے، آپ زندہ رہے، اس قرض خواہ نے بھی کسی کو اس واقعے کی خبر نہیں تھی، اور جب آپ کا انتقال ہو گیا تو اس نے لوگوں کو پورا واقعہ بتایا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہم گناہ گاروں کی مغفرتیں ہوں۔ یار استاد ہو تو ایسا ہو، قرض خواہ ہو تو ایسا ہو، رازدار ہو تو ایسا ہو، شاید مدد کرنے والے لوگ بھی ہوں تو ایسے ہوں۔ شاید انہی لوگوں کے تعلق سے حضور نے فرمایا ہے
کہ اللہ جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا عرش الہی کے علاوہ، رب تبارک و تعالیٰ 7 بندوں کو اپنے عرش اعظم کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا، تو کہا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ یا کسی کی مدد کی ہے کہ داہنے ہاتھ نے دیا تو بائیں کو بھی خبر نہیں، اتنی لمبی رقم، موٹی رقم ادا کر دی اور غلام کو، شاگرد کو آزاد کرایا، لیکن اس کو بھی پتہ نہیں لگا کہ کس نے میری آزادی اور کس نے میری رہائی کرائی ہے۔ اس لیے آپ کو بھی موقع ملے، آپ کے پاس استطاعت اور قوت و طاقت ہے تو آپ کسی کی مدد کر دیں، اور مدد کرنے کے بعد اس پر احسان نہ جتلائیں، ورنہ ملنے والا اجر جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ کسی کا راز اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ اس کے راز کی بھی حفاظت کریں۔ یہ قرض خواہ نے کر کے دکھا دیا ہے، اگر آپ کسی کے راز کی حفاظت کریں گے، اس کو راز رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں پر بھی پردہ رکھے گا لوگوں کے درمیان۔